ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفروا انکار کر دیا، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفراً پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ لم یکن اللہ، اللہ کو کے لیے یہ بات نہیں ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں کہ اس کے باوجود پھر ان کو معاف فرما دے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی ان کو وہ کوئی ہدایت کی راہ عطا فرمائے گا، ان کو ہدایت کی راہ کی طرف لے جائے گا۔ یہاں ان لوگوں کا رد ہے جو قتل مرتد کی سزا قتل بیان کرتے ہیں، اور اتنا قوی رد ہے کہ اس سے کوئی مرتد ہی ہے جو پیچھے ہٹ جائے، ورنہ اسلام پر قائم رہنے والا شخص اس مضمون کو پڑھ کر اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مرتد کی کوئی سزا قتل کی سزا نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اس سے زیادہ کھلا کھلا مضمون کہیں اور بیان ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا ہے۔ دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انکار کر دیا، مرتد ہو گئے نا، وہاں قتل ہو گئے، تو پھر ثم آمنو کا کیا موقع تھا؟ وہ تو قتل ہو گئے، ختم ہو گئے، ایمان کا تو موقع ہی کوئی نہیں۔ ثم آمنو ثم کفروا پھر انہوں نے دوبارہ کفر کیا، دوبارہ مرتد ہو گئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پہلی دفعہ تھوڑی سی ان کو ڈھیل دے دی تھی یا ڈرایا دھمکایا تھا کہ قبول کر لو، واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے، تو اس لیے وہ ایمان لائے، تو اس کا جواب یہ دے دیا ہے ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انکار کیا بلکہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی ڈھیل بھی ایسی ملی ان کو کہ شرارتیں بھی شروع کر دی انہوں نے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، نہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا، نہ ان کو دوبارہ ہدایت کی طرف واپس لے کے آئے گا۔ اب یہاں اگر دوسری صورت کے بعد قتل تھا تو پھر ان کا کفر میں بڑھتے چلے جانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور مہلت ہی نہیں مل سکتی ان کو۔ پھر تو اتنی کھلی کھلی تعلیم ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کوئی مرتد ہی ہے جسے سمجھ نہ آئے، ورنہ تو سب کو سمجھ آ جائے گی۔